वाले हैं गदीर खाम का कंप्लीट वाकया पाए। तो आप इस्लाम ने मौला अली को बुला के अपने साथ खड़ा करके अपना हाथ उनके हाथ के ऊपर रख के यूं सहाबा में बुलंद करके कहा, मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीयुन मौला। फिर जिस जिसका सरपरस्त और आका और मौला मैं हूं, अलीयुन मौला, फिर अली भी उसका मौला है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। आज की हमारी न्यू वीडियो में आप लोग हैं बहुत ज़्यादा वेलकम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पे नए हैं जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बने उस दबा के ऑल पर कर दे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज की वीडियो पर हम देखने वाले हैं गदीर खाम का कंप्लीट वाकया पाया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की वीडियो। जिससे आज हम देखने वाले टाइम वेस्ट के बगैर मैं करने लगी अपनी वीडियो को प्ले। आप लोग करें चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते हैं। अपनी वीडियो स्टार्ट सुनते हैं ये वाकया। तो आप इस्लाम ने मौला अली को बुला के अपने साथ खड़ा करके अपना हाथ उनके हाथ के ऊपर रख के यूं सहाबा में बुलंद करके कहा, मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीयुन मौला। फिर जिस जिसका सरपरस्त और आका और मौला मैं हूं, अलीयुन मौला, फिर अली भी उसका मौला है। सही मुस्लिम में ऊपर तले 4 हदीस हैं, 6225 से 6228 तक। नबी इस्लाम ने हज्जतुल वदा से वापसी पे मक्के और मदीने के दरमियान खुम नामी गांव में खुतबा देते हुए फरमाया, ऐ लोगों आगाह हो जाओ, मैं भी एक इंसान हूँ। करीब है कि अल्लाह का कासिद यानी मौत का फरिश्ता आए और मैं उसकी दावत कबूल कर लूँ। मैं अपने बाद तुम में 2 भारी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। उनमें से पहली भारी चीज़ अल्लाह की किताब है, इसमें हदायत है, इसमें नूर है। अल्लाह की किताब अल्लाह की रस्सी है, तुम इसे पकड़ो, अपना ताल्लुक इसके साथ मजबूत करो। जो इसे पकड़ेगा वो हदायत पे होगा, जो छोड़ देगा गुमराह हो जाएगा। और दूसरी भारी चीज़ मेरे अहले बैत है। मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ। मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ। मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ। 3 दफ़ा नबी इस्लाम ने फरमाया। इसलिए आप सही मुस्लिम में हदीस 6225 से 8 तक 4 हदीस के ऊपर बाप पता क्या है? फज़ाइल मौला अली। हालांकि इसमें मौला अली का कहीं नाम ही नहीं है। वो इसलिए कि मुस्लिम शरीफ जब जिन लोगों ने इसके ऊपर तबवीब की, बाप बांधे, इमाम नबी को पता था ये किस मौके पे आप इस्लाम ने फरमाया। वहां कौन था वो आपको डिटेल हदीस फिर मिलेगी जामिया तिरमिज़ी में, उसका एक हिस्सा डिटेल पूरी मिलेगी सुनन निसाई अल कुबरा के अंदर, अल मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर, मुस्नद इमाम अहमद में और मिशकात में भी आपको तीसरी जिल्द में मिलेगा कि नबी इस्लाम ने इस मौके पे जब ये फरमाया ना, तो आप इस्लाम ने मौला अली को बुला के अपने साथ खड़ा करके अपना हाथ उनके हाथ के ऊपर रख के यूं सहाबा में बुलंद करके कहा, मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीयुन मौला। और इससे पहले आप इस्लाम ने सूरह अज़ाब की आयत नंबर 6 तिलावत की, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। नबी सरपरस्त हैं, हक रखते हैं जानों से भी बढ़ के उम्मतियों के ऊपर। क्यों? उम्मतियों का काम है कि नबी को बचाने के लिए अपनी जान दे दे। इतना हक है, अपने माँ बाप औलाद सबसे बढ़ के अजीज समझना है, जो बुखारी मुस्लिम में हदीस है। सबसे ज्यादा हक रखते हैं। ये आयत आपने तिलावत करके कहा कि मेरे सहाबा, क्या तुम मेरा हक के विलायत या हक के सरपरस्ती अपने ऊपर तस्लीम करते हो? सबने कहा भला यार। तो आप मुझे बताएं, आप तमहीद तो ये बना रहे हैं हक के वलायत वाला, सरपरस्ती वाला। तो तारे जमीर साहब ने जब मौला का तर्जमा ये कर दिया तो सारे पंजे झाड़ के उनके पीछे पड़ गए। कहते हैं अपनी तरफ से कहा है? नबी इस्लाम कह रहे हैं नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। नबी इस्लाम उसका तर्जमा कर रहे हैं कि मैं सरपरस्त हूं सारे मोमिनीन का। तो आपने जब ये आयत तिलावत की, सब ने कहा भला या रसूल अल्लाह, कोई शक नहीं। तो आपने फिर फरमाया, मन कुन्तु मौला हूं। फिर जिस जिसका सरपरस्त और आका और मौला मैं हूं, अलीयुन मौला हूं, फिर अली भी उसका मौला है। और फिर आपने इसी हालत में कहा, ऐ अल्लाह उससे मोहब्बत रख जो अली से मोहब्बत रखे, और उससे दुश्मनी रख जो अली से दुश्मनी रखे। और सर इससे बढ़ के तो मुस्लिम की हदीस है 240, अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मुमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। फिर जो फ़ज़ाइल सहाबा अहमद बिन हंबल की किताब में जो 2 हदीसें हैं मौला अली से मौकूफ़न, उन्होंने फरमाया कि मेरी वजह से 2 फ़िरके गुमराह हो जाएंगे और 2 फ़िरके दोज़ख में चले जाएंगे, एक मेरी मोहब्बत में गुलूफ़ करके और एक मेरी दुश्मनी में। तो मोहब्बत में गुलूफ़ करने वाले तो सारे कहते हैं वो राफ़दी हैं, तो ये दुश्मनी में गुलूफ़ करने वाले कौन है? खुद है ये जो ये बयान कर रहे होते हैं, इसलिए वो छुपा जाते हैं। अल्लाह माफी दे आपा। और शहजाद भाई ने जरा सुनाया सी, हमारे एक शहजाद भाई है ना,
تو وہ ایک اہل حدیث بھائی کو نا یہ حدیث سنا رہے تھے، تو انہوں نے کہا ہاں بالکل بالکل. اچھا اس نے آگے سے سوال کر لیا کہ یہ جو دشمنی کرنے، جو محبت کرنے والے ہیں وہ تو یہ شیعہ رافضی ہیں، تو یہ جو دشمنی میں بغض رکھنے والے یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یار آپا اسی لوگ آؤں. دیکھ لیں آپ مولا علی آپ کہہ دیں تو چڑ سارے پنجے جھاڑ کے نکل لیے ہیں مولانا طارق جمیل حافظہ اللہ تعالیٰ کے خلاف. کتنی بڑی پرسنالٹی ہے، انہوں نے خیال بھی نہیں کیا. انہوں نے کہا طارق جمیل گمراہ ہو گیا، اس لیے طارق جمیل صاحب نے بھی ان پہ 4 تکبیریں پڑھ دی ہیں. ان کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ لوگ تو یعنی سچائی کو قبول نہیں کریں گے. تو یہاں مولا کا معنی سرپرست ہے. پھر وہ کلپ چڑھائے ہوئے بڑے بڑے مفتیوں نے، وہ کہتے ہیں جی آگے الفاظ پڑھیں، آگے لکھا ہے اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مولا کا معنی تھا دلی محبوب. اور پیچھے پڑھو، پیچھے ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. سمجھ آئی؟ جیسے بریلوی کہتے ہیں اگے پڑھو، اگے صراط الذین انعمت علیہم. اسی کہنا پیچھے پڑھو، پیچھے ایاک نعبد و ایاک نستعین. قبراں نو منگنے والے نہیں، اللہ کو منگنے والے. اور اس دن صراط المستقیم، سیدھا راستہ نبی الاسلام کا. تو کچھ اگوں پڑھ دینے، کچھ پیچھوں پڑھ دینے. سٹارٹ یہ حدیث سے ہوئی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. سر یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں انشاءاللہ یہ میرے جب کلپ چڑھنے ہیں نا قیامت تک کے لیے ان کے منہ بند ہو جائیں گے جو انہوں نے کلپ چڑھائے ہوئے ہیں جی اور مولا کا یہ معنی نہیں وہ ہے. سارے معنی میں نے بیان کر دیے. اب لوگ خود فیصلہ کریں گے کہ یہاں پہ مولا کا معنی کیا ہے. جب یہ آیت پڑھی جا رہی ہو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اور بلکہ مسند احمد میں الفاظ ہیں، ہمارے نزدیک تو وہ والا حصہ ضعیف ہے، لیکن کتنے محدثین ہیں جو اس کو صحیح سمجھتے ہیں انکلوڈنگ بریلوی دیوبندیوں کے بزرگ، کہ جب نبی اسلام نے یہ فرمایا تو سیدنا عمر نے آ کے حضرت علی کو کہا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ تو سارے مومنین کے مولا بن گئے ہیں. سارے مومنین کے مولا بن گئے. حضرت عمر جب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو مبارک ہو آپ مولا بن گئے ہیں، حضرت علی سے ہی مشورے لیا کرتے تھے. حضرت عمر کو بھی پتا تھا میں مولا ہوں، تو حضرت علی کو کہنا چاہیے تھا کہ یار مولا تو تم بھی ہو، سارے صحابہ سے محبت رکھنی چاہیے. حضرت عمر خود مولا نہیں تھے کیا؟ تھے. تو وہ علی کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ مبارک ہو آپ تو سب کے مولا بن گئے؟ وہ سارے وہ یہی والے مولا بنے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ مولانا اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف ٹھیک ہے کہ امت میں مسلمانوں کے سیاسی طور پر پولیٹیکلی گورنمنٹ لیول کے اوپر جو امت میں خلیفہ اول ہیں وہ سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ہے، اور امت میں روحانی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو خلیفہ اول ہیں وہ سیدنا علی بن ابی طالب ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر ہوں، حضرت عمر ہوں، عثمان ہوں، مولا علی سے مشورے کے ساتھ چلتے تھے، ان کو اہل البیت شمار کرتے تھے. تو یہ اپروپریٹ چیز ہے. تو باقی چوتھے خلیفہ تو خیر سارے ہی مانتے ہیں، چوتھے بھی تو آگے ویسے ہی سب کو ماننا پڑ جائے. مشورہ دیا کر تو علی دا پہلا نمبر بھی، علی دا چوتھا نمبر بھی، دو چیز ٹھیک نہیں، بیک وقت چیزیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو باقی ان معنوں میں ٹھیک نہیں ہے کہ کوئی معاذ اللہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما علیہم السلام پر سب و شتم کرے یا ان کی خلافت کو غاصبانہ کہے، نعوذ باللہ. ان معنوں میں بات نہیں کر رہا. تو یہ اللہ مولا اور علی مولا میں بہت فرق ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اکثر کہتے ہیں کہ جی وہ علی مولا کہنے سے وہ جو ہے نا پھر وہ اس طرف لوگ چل پڑیں گے. تو سر وہ تو آپ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد پڑھیں گے تو وہاں تو مولا نہ ہے جو قرآن میں انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. تو آپ دروشی میں مولانا پڑھنا چھوڑ دیں گے. تو دیکھیں آپ اہل بیت کی دشمنی انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے کہ آپ کو پھر بہت کچھ چھوڑنا پڑ جاتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ صبح و شام تسبیحہ نکالا کریں، صرف ایک دفعہ کہہ لیا کریں کیا نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ ہم سو کارڈ وہابی ہیں، کوئی علمی بات کرے اسے وہابی کی گالی دے دیتے ہیں، اپنے زوم میں سے گالی سمجھتے ہیں. اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں، علمی کتابی. تو مولا علی ہمارے مولا ہے جی. اور انشاءاللہ ہمیں قیامت والے دن مولا علی کے ساتھ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ محشور فرمائے، اہل بیت کے ساتھ محشور کرے، اور مولا علی کے دشمنوں کو، ان سے بغض رکھنے والوں کو آل امیہ کے ساتھ محشور کرے جن کی وہ طرفداری کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تاکہ ان کو
کہتے ہیں بیان نہیں. وہ ایک اہل حدیث عالم مجھے کہنے لگے کہ یار وہ کٹر ناس بھی تھے, پھر بعد میں جب وہ چینج ہوئے 60+ ایج ہے, کہتے ہیں میں نے جمعہ پڑھایا تو میرے ماموں بھی تھے جو اہل حدیث عالم تھے. یہ اہل حدیث کا حال ہے. دیوبندی بریلوی تو بیچارے بالکل ہی گئے گزرے ہوتے ہیں علمی طور پہ, پھر بھی اہل حدیث کی اپروچ پھر بھی علمی ہے, قرآن و حدیث سے شغف ہوتا ہے. تو کہتے ہیں میں نے پہلی دفعہ زندگی میں محرم کا جمعہ فضائل اہل بیت پہ پڑھایا, تو کہتے ہیں اس میں میں نے حدیث بیان کر دی کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو میرا جو ماما جو عالم تھا مجھے کہنے لگا اے حدیث کتنے لکھی ہے, تو میں نے کہا مسلم شریف میں. کہتا لکھی ہوئی سی تو ضروری تو نہیں سی کہ بیان بھی کیتی جاندی, کہ اگر لکھی ہوئی تھی تو ضروری تھا بیان بھی کرتے. یہ سر لٹمس ٹیسٹ ہے. کسی جو کہتا ہے نا مجھے اہل بیت سے بڑی عقیدت ہے, نہیں ہم صحابہ کا بھی احترام کرتے ہیں اہل بیت کا, آپ اس کو ایک میسج کر دیں علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق, تو آپ اس کے رسپانس سے چیک کر لیجئے گا وہ کتنی محبت کرتا ہے. لیکن یہی آپ جعلی حدیث بنا لیں کہ ابو بکر عمر عثمان سے مومن ہی محبت رکھے گا اور اس سے دشمنی منافق ہی رکھے گا, آپ کو کچھ بھی نہیں کوئی کرے گا. آپ کسی اہل حدیث کی مسجد میں یہ وائٹ بورڈ پہ حدیث لکھ کے لگا دیں علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق, تو آپ دیکھیے گا پھر شام تک وہاں پہ گڑبڑ شروع ہو جائے گی کہ کوئی شیعہ لکھ گیا. اور حضرت ابو بکر کے لیے جعلی بنا کے لکھ دیں, کوئی تکلیف ہی نہیں ہوگی. آپ کو میں بتا رہا ہوں مینٹالٹی کیسے بنائی گئی ہے. یہ پوائنٹ ہے. تو جب جو بیماری ہوتی ہے نا اسی کا علاج ہوتا ہے. جا سکتا ہے کیونکہ مجھے کہتے ہیں آئے دن ہر لیکچر میں رب العزین کا ذکر کرتا ہے, کبھی سورہ فاتحہ کی کوئی تلاوت کر دیا کرے, کوئی اتحیات سنا دیا کرے. بھئی جس میں مصیبت پڑی ہوئی ہے اسی کا ذکر کروں گا نا. فاتحہ تو پڑھ رہے ہیں, اتحیات بھی پڑھ رہے ہیں, چھوڑا رفع الدین ہوا ہے تو میں رفع الدین پہ زور دوں گا نا. یہاں پہ بھی سنیوں نے جو چھوڑا ہوا ہے میں نے اسی کے اوپر ہی زور دینا ہے نا. حضرت ابو بکر عمر عثمان سے تو کوئی سنی بغض نہیں رکھتا. مسئلہ یہاں پہ ہے. وہ کہتے ہیں ہم انکاری تو نہیں حضرت علی کی شانوں کے, ہم کہتے ہیں انکاری کا مسئلہ نہیں ہے, آپ اقراری نہیں ہیں. ہم کب کہہ رہے ہیں آپ انکاری ہیں؟ جتنے شد و مت سے آپ باقیوں کے لیے اقرار کرتے ہیں مولا علی کے لیے بھی کریں, ان کے اوپر بھی کانفرنسز کروائیں. آپ تو محرم کے 4 جمعے جو ہیں شیعہ کے خلاف پڑھا جاتے ہیں, اہل بیت کے فضائل کا ذکر نہیں کرتے, اور جو زیادہ ذرا بدبخت ہیں وہ فضائل یزید پہ پڑھا دیتے ہیں. تو پھر اہل بیت کی باری کب آئے گی؟ خود آپ نے ان کو ان کے کھاتے میں ڈال دیا ہوا ہے. خیر اللہ کا شکر ہے اب تو میں یعنی سیٹسفائی ہوں. اتنا کچھ کام یوٹیوب حفظہ اللہ تعالی اور گوگل دامت برکاتہم عالیہ اور فیس بک مدہ ذلہ اور آیت اللہ واٹس ایپ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے سر. واٹس ایپ بہت بڑی نشانی ہے. سیکنڈز میں لاکھوں لوگوں تک آپ کا میسج پہنچتا ہے. تو ان 4 حق 4 یار یہ جو اللہ نے دیے ہیں ہمیں, گوگل, یوٹیوب, فیس بک, واٹس ایپ, یہ اللہ نے جو ہمیں دیے ہیں نا جی, اس کے ذریعے اللہ کا شکر ہے کہ ساری گمراہیوں کا خاتمہ ہو. سو جی فرینڈز, یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے غدیر خم کے بارے میں سنا. یہ ایک گاؤں کا نام ہے جس کا کمپلیٹ ہم نے واقعہ بھی سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ کھڑے ہو کے خطبہ بھی دیا اور انہیں بولا بھی کہ ان قریب اللہ تعالیٰ کے فرشتہ آئیں گے اور مجھے آ کے لے جائیں گے. تو آپ لوگوں کو میں نشانیاں دیتے جا رہا ہوں. اس میں ایک چیز, اس سارے واقعے میں ایک چیز نظر آتی ہے, ہم لوگ آج جن فرقہ واریت میں جس میں الجھے ہوئے ہیں نا, وہ چیز ہے. اسلام کا مطلب فرقوں میں بٹنا نہیں ہے. اسلام ہمیں فرقوں میں نہیں بٹا رہا ہے کہ آپ اس فرقے میں چلے جاؤ, آپ اس فرقے میں چلے جاؤ, آپ اس فرقے میں چلے جاؤ. نہیں, اسلام ہمیں ایک پراپر ایک اسلام ایک مذہب ہے جس میں ہر چیز ہمیں اس پہ بتائی جا رہی ہے, ہمارے سامنے ہر چیز ہے. اس کے باوجود بھی ہم ان سب چیزوں کو جانتے بوجھتے ہوئے اپنے آپ کو فرقوں میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں کہ ہم اہل تشیع ہیں, ہم دیوبندی ہیں, یا پھر ہم اہل سنت ہیں, ہم اہل حدیث ہیں. ہم ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے, ہم صرف مسلم ہیں. ہمیں اپنے آپ کو فرقوں سے دور کر کے اگر ہم یہ کہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسلم بنا کے بھیجا اور ہم اس مذہب کو جانیں گے اور اس مذہب کو پھیلائیں گے اور ہم صرف مسلم ہیں. تو یہ سب سے صحیح چیز ہے, کیونکہ جب انسان فرقوں میں بٹ جاتا ہے تو انسان ان سے اپنے ہی طریقوں میں اس نے فرقوں میں اپنے آپ کو سیٹ کیا ہوتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کے احکامات, چند احکامات کو ان فرقے والے مانتے اور چند کو نہیں مانتے. تو اسلام کو بھی فرقوں میں نہ کہیں کہ یہ میرا فرقہ اور یہ میرا فرقہ, نہیں.
जो इस्लाम मेरे नबी ने सिखाया, जो इस्लाम अल्लाह ताला ने हमें दिया, जो मज़हब हमें हमारे रब ने दिया, हमारा मज़हब वो है, ना कि हमारा मज़हब ये मुख्तलिफ़ तरह के फ़िरके हैं। अपने आप को फ़िरका वारियत से हमें दूर रखना है, ये इस्लाम को सही तरीके से जानने की कोशिश करें। आज तो सोशल मीडिया का इतना ट्रेंड है, सोशल मीडिया में हर चीज़ पड़ी हुई है। आप कुछ कोई एक चीज़ भी आप उठ के सर्च करेंगे ना किसी एक चीज़ के बारे में भी, तो आपको आपके सामने बहुत ढेरों ढेर एग्जांपल्स निकल आएंगे। हर चीज़ का नॉलेज है, उसे सही तरीके से यूज़ करना स्टार्ट करें और जानने इस्लाम क्या है। इस्लाम को जानने के लिए बेस्ट एग्जांपल सोशल मीडिया, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं आपको इसके लिए आसानी हो सकती कि आप किसी बुक की तरफ जाएँ या फिर कोई आप सोशल मीडिया को सर्च करें, उसमें जाकर सर्च करना स्टार्ट करें। किसी के ये छोड़े बुक्स में से सर्च करना है या बुक्स में से पढ़ना है, आप तो सोशल मीडिया में आपने जो पॉइंट पढ़ना है आप वो एग्जैक्ट पॉइंट लिखें, आपको वो उस बुक में से वो पॉइंट भी निकाल के दे देगा। तो जब इतनी आसानी हो चुकी है तो इस्लाम को जानना हमारे लिए कितना आसान है। अपने मज़हब को जानने, उसे रीड करें और अपने रब के बताए हुए अहकामात को फॉलो करें। ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। अपना रखिएगा ख्याल। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।